بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم کی بات میں خوش آمدید۔ عبداللہ بن مبارک کا معمول تھا کہ وہ 1 سال جہاد کرتا تھا اور 1 سال حج پر جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 50 برس یہ ہی معمول بنائے رکھا۔ 1 سال حج کے ارادے سے کوفہ آیا۔ اس کے پاس 500 دینار تھے اور اس کا ارادہ تھا کہ سفر کے لیے اونٹ اور دیگر ضروری اشیاء کوفہ سے ہی خرید کر حج کے لیے نکل جاؤں گا۔ ایک گلی سے گزر رہا تھا، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر دیکھا ایک عورت منہ پر نقاب ڈالے ایک مردہ بطخ کو صاف کر رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے آگے بڑھ کر کہا، اے کنیز خدا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ عورت نے کہا، مسلمان ہوں۔ عبداللہ نے کہا، کیا یہ بطخ مردہ نہیں ہے؟ عورت نے کہا، بالکل مردہ ہے۔ عبداللہ نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں اسلام میں مردار کھانا حرام ہے؟ عورت نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ عبداللہ نے کہا، جب تمہیں معلوم ہے تو پھر اس کو صاف کس لیے کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، شاید تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ مردار کھانا اس وقت حلال ہو جاتا ہے جب حلال نہ مل سکے۔ اے مرد خدا، یہ آپ کے لیے حرام ہوگی پر آج میرے لیے حلال ہے۔ عبداللہ نے کہا، بی بی آپ کون ہو؟ عورت نے کہا، بندہ خدا، آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ عبداللہ نے کہا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح بات کیا ہے؟ میں حج پر جا رہا ہوں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ عورت نے کہا، حج سے فراغت کے بعد مدینہ بھی جاؤ گے؟ عبداللہ نے کہا، ضرور جاؤں گا۔ عورت نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرو گے؟ عبداللہ نے کہا، ہر سال کرتا ہوں، اب کے سال بھی کروں گا۔ عورت نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، میرا سلام عرض کر کے میری موجودہ حالت بتانا اور کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے اب حرام بھی حلال ہو چکا ہے۔ عبداللہ نے کہا، بی بی آپ مجھے کچھ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حالات اس نوبت تک کیسے پہنچے؟ عورت نے کہا، اولاد علی و فاطمہ سلام اللہ ہوں، ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میرے شوہر کو اس جرم میں شہید کیا جا چکا ہے کہ وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا۔ میری 4 کمسن بچیاں ہیں، آج 4تھا دن ہے، فاقے سے ہیں۔ 4 دن سے مجھے مزدوری نہیں ملی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اب وہ حکومت کے خوف سے مزدوری بھی نہیں دیتے۔ بچیاں بھوک سے بلک رہی تھیں، انہیں بلا کر گھر سے نکلی ہوں۔ 1-2 گھروں میں مزدوری کی خاطر گئی، انہوں نے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ مایوس ہو کر واپس آ رہی تھی کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر مردہ بطخ دیکھ لی، اسے صاف کرنے بیٹھ گئی۔ اس کو لے کر جاؤں گی، پکا کر بچیوں کو کھلاؤں گی۔ عبداللہ کہتا ہے، میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور اپنے آپ سے کہا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کھانے کو نہ ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کس منہ سے کریں گے؟ میں نے کہا، بی بی بطخ چھوڑ دے اور دامن پھیلا۔ بی بی نے ابا کا دامن پھیلایا، میرے پاس جتنی رقم تھی وہ سب کی سب بی بی کے حوالے کر دی۔ اس بی بی نے نہ تو سر اٹھایا نہ دینار کی طرف دیکھا، چپ چاپ اٹھی اور یہ کہہ کر چلی گئی، تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کھانے سے بچا لیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اب جب میں ساری رقم اس کو ہدیہ کر چکا تھا، میں حج پر نہ جا سکا اور واپس گھر آ گیا۔ جب میرے پڑوس اور میرے دوست حج سے واپس آئے تو میں انہیں مبارکباد دینے گیا۔ میں جس سے بھی ملتا اسے کہتا کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے، تو جواب میں وہ مجھے کہتا، عبداللہ اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے۔ کوئی کہتا، بڑا اچھا سفر گزرا ہے، آپ نہ ہوتے تو شاید اتنا لطف نہ آتا۔ کوئی کہتا کہ فلاں جگہ وہ واقعہ پیش آیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ دل میں سوچا، جب میں حج پر گیا ہی نہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اس پریشانی کے عالم میں گھر واپس آ گیا اور سوچتا رہا ماجرا کیا ہے۔ اس عالم میں نیند آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ پریشان کیوں ہے؟ تو نے میری غریب بیٹی کی امداد کی تھی، میں نے اللہ سے تیرے حق میں دعا کی تو اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کیا جو قیامت تک تیری طرف سے ہر سال حج ادا کرتا رہے گا۔ اگر سادات کا ادب اور وقت بڑھنے پر ان کی مدد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کی بنا پر کی جائے تو ان نیکیوں کا بدلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے۔ واسطہ دوں گا اگر لخت رہا سلام اللہ کا میں،
غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔